إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث جبریل۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے پروگرام کا سلسلہ، اور اس سلسلے میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کی فضیلت کا ہم جائزہ لیں گے۔ یہ کس قدر فضیلت والا کلمہ ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ کریم نے اس کو پورے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تفصیل بتانی شروع کی تو سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ کی بات ارشاد فرمائی۔ اب ناظرین کرام، جب اس کلمے کی لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک فضیلت تو لفظی ہے اور ایک معنوی ہے۔ لفظی فضیلت تو وہ ہے کہ جب انسان یہ الفاظ زبان سے دہرائے تو یہ کس قدر فضیلت والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں اکثر یاد رہتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر یعنی زبان سے ادا ہونے والے بہترین الفاظ اگر دنیا کائنات میں کوئی موجود ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو یا تو وہ اللہ کا ذکر کرے، یہ زبان تو اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، یا تو وہ اللہ کا ذکر کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموش رہا کرے۔ اور ذکر کون سا رہنا چاہیے؟ اس میں سے جو بہترین ذکر ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اس سے بہترین ذکر اور کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، ذکر کے دو پہلو ہیں۔ ذکر کا مطلب زبان سے یاد کرنا بھی ہوتا ہے اور ذکر کا مطلب دل سے یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر دل و دماغ ساتھ شامل نہ ہوں تو اس کو بھی ہم یاد نہیں کہہ سکتے۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ کریم کا یہ ارشاد کہ میرا ذکر کرو، ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس میں دل و دماغ شامل ہوتا ہے۔ جب دل و دماغ اور اپنی باطنی کیفیات کو انسان اس کے اندر شامل کرتا ہے تو اس میں وہی تقاضے ملحوظ رکھنے پڑتے ہیں جس کا ذکر گزشتہ پروگراموں کے اندر ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کلمہ زبان سے پڑھ لینے سے ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی یاد کا تقاضا پورا ہونے کی جو بہترین صورت ہے وہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے ورد کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر صرف زبان سے ورد ہی کرتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تو یہ بہترین ذکر ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، دل و دماغ اس کے ساتھ چلنے چاہیے، اور یوں اس کا یہ اقرار کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ ناظرین کرام، یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، دعوت دین کا، دعوت اسلام کا، تو اس دعوت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد بھی یہی کلمہ ہے اور دعوت اسلام کی بنیاد بھی یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہی فرماتے تھے کہ یہ شہادت دو اور زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کی ضمانت دیتے تھے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور میں نے عرض کیا گزشتہ پروگرام میں کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں جو کفار مکہ کو امر مانے تھا وہ یہی تھا کہ اس میں ان کے معبودان باطل کی نفی پہلے ہے اور اللہ کریم کا معبود حقیقی ہونے کا اقرار بعد میں ہے۔ تو جب ان کو معبودان باطل کی نفی ہی ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جو ان کو تسلیم نہیں تھی کہ وہ لوگ
معبودان باطل کو چھوڑ کر صرف معبود حقیقی کو مان لیں، اس لیے وہ اس طرف نہیں آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں اس وفد کا ذکر بھی آتا ہے جو ایک ڈیلیگیشن کفار مکہ کا آپ کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آیا۔ تو جناب ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین محافظ کے طور پر اور آپ کے سرپرست کے طور پر کردار ادا کرتے رہے، ان کے پاس جب وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور اس سے کہو کہ یہ ایسا نہ کیا کرے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے بلا لیا، ان کے پاس سارے سرداران قریش موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، ایک کلمہ بتاتا ہوں، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، تم وہ بات کہہ دو تو تملک العرب والعجم، کہ تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا آخرت کی بادشاہی جو ہے یہ ہر شخص کا مطلوب ہوتا ہے، اور کفار کو تو دنیا کی بادشاہی بڑی ہی مرغوب ہوتی ہے، لہٰذا سارے کافر کہنے لگے، اور خاص طور پہ ابو جہل یہ کہنے لگا کہ دنیا کی عرب و عجم کی بادشاہت اگر مل سکتی ہے، تم 10 کلمے بتاؤ، 10 باتیں بتاؤ، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، تم ایک کلمے کی بات کرتے ہو، اگر عرب و عجم کی بادشاہت مل جائے تو میں 10 باتیں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کلمہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم صدق دل سے یہ کہہ دو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب یہ تم اقرار کر لو گے تو تمہیں عرب و عجم کی بادشاہتیں مل جائیں گی۔ تو اس پر وہ ابو جہل بھی اور سارے لوگ پھر سے پھس ہو کے رہ گئے کہ یہ تو وہی کلمہ تھا، پھر سے وہ مایوس ہو گئے کہ یہ تو وہی کلمہ تھا جو پہلے سے بھی تم کہتے رہتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ ناظرین کرام، یہ تو سعادت کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ، اور یہ نصیبے کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہی قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ کلمہ کامیابی کی ضمانت ہے، صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تملک العرب والعجم، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں کہ جو شخص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اپنے صدق کے دل سے کہتا ہے، اور گزشتہ پروگرام میں میں نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم چلے جاؤ اور میرے جوتے نشانی کے طور پر لے جاؤ، اور جو شخص بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی اس طرح سے دے مستیقنا بہا قلبہ، کہ اس کا دل اس کے ساتھ ٹھکا ہوا ہو، پوری طرح ٹکا ہوا ہو، اور تیقن کے ساتھ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو، فبشر بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے۔ گویا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ ناظرین کرام، جنت مل جانا، کامیابی مل جانا، یہ اس کا پازیٹو پہلو ہے، یہ اس کا گویا ایجابی پہلو ہے۔ اور اس کا جو سلبی پہلو ہے، اس کا جو منفی پہلو ہے کہ انسان کو نجات حاصل کر لے جہنم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو صدق دل سے ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث جو بخاری شریف کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے سوار کروا لیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، کسی سواری پر تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اسی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو خطاب فرمایا یا معاذ، اور معاذ آگے سے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ کہہ کے خطاب فرمایا، تینوں دفعہ حضرت معاذ نے لبیک کہا۔ گویا یہ 3 دفعہ خطاب فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری طرح متوجہ کرنا مقصود تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح توجہ کر لیں کہ بہت ہی کوئی اہم بات ہونے والی، اور بعد ازاں قیامت تک یہ حدیث سننے والے بھی پوری توجہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اہم بات بتانے لگے۔ آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الا حرم اللہ علیہ النار،
کوئی بھی شخص ایسا جو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد کریم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عسیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، اور گویا ان کا وقت وفات قریب تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عسیلہ ان کے پاس جا کے تشریف فرما ہوئے، اور اس موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرا خیال ہے کہ ساری حدیثیں میں نے سنا دی ہیں، اور یہ حدیث ہو سکتا ہے میں نے نہ سنائی ہو، تو مرنے سے پہلے پہلے میں یہ حدیث بھی سنا دوں۔ تو انہوں نے یہی بات فرمائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے، من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت الرحيم يا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. Say indeed my prayers, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. Ad-Da'i Dynamic I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. الرحمن الستار A star above par in Teens Star. ہر اتوار رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب نمبر 35 حدیث نمبر 1954۔ He faces My question is, I have two questions. he listens My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believe in? he answers, So number one is the help of Allah. he satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir Then we have the next call, please. to get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الرحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی، میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، اس کی فضیلت پر گفتگو ہماری ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں یہ رکھی تھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے اس بات کی شہادت دیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو اس کلمے کی شہادت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ بات ہم سن چکے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جس نے صدق دل سے کہہ دیا وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اس پر محدثین نے ایک بات لکھی ہے
کہ جنت کا داخلہ بھی بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی سعادت ہے، اور ظاہر ہے سب سے بڑی سعادت یہی ہے، اصل مطلوب اور مقصود یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی جنت میں داخلے کے ساتھ ہی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، محدثین کرام نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے کہ جنت میں داخلہ الگ اپنی جگہ بہت بڑی بشارت ہے، لیکن جہنم سے آزادی کی جو بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، یہ ایک ایسی بشارت ہے جس کے ساتھ دیگر بہت ساری خوشخبریاں بھی جڑی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کی تو دیگر ساری مشکلات، سب سے بڑی مشکل جہنم کی آگ ہے، سب سے بڑی مصیبت جہنم کی آگ ہے، سب سے بڑا اس کائنات کا عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا، اس کو مومن آدمی پر اور لا الہ الا اللہ کلمے کی شہادت دینے والے پر حرام کر دیا، تو اس سے یہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس خوشخبری کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص پوری زندگی کفر پر گزارے اور شرک پر گزارے لیکن مرنے سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ لے، اتنا بڑی فضیلت والا کلمہ ہے کہ اس کو بھی یہ محروم نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ اذا قال المشرک قبل الموت لا الہ الا اللہ، کہ جب موت سے پہلے مشرک لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، اس کی ایک تو خبر مسلم شریف کی اس حدیث سے ملتی ہے، یہ حدیث جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام یعنی زندگی کا آخری کلمہ جب وہ موت سے پہلے مرنے لگا ہے اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے منہ سے نکل گیا، تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے اور اتنی بڑی فضیلت والا کلمہ ہے کہ یہ اس کو جنت میں داخلے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امام بخاری نے یہ بات باندھنے کے بعد اس میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب والی حدیث ذکر کی ہے کہ ان کے وقت وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اور آپ نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، مرنے سے پہلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، احاج لک عند اللہ یوم القیامہ، میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں حجت قائم کر لوں گا، میں جھگڑا کر لوں گا، گویا اللہ کے ہاں اس کلمے کے ذریعے سے تمہیں بخشوا لوں گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے اشہد لک بہا عند اللہ، کہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے دوں گا کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ گویا اس کلمے کی وجہ سے اگر یہ موت سے پہلے بھی پڑھ لیا جائے، اور امام بخاری کا جو ترجمۃ الباب ہے وہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کلمہ پڑھ لے موت سے پہلے پہلے صدق دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی نشاندہی اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں بھی ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اس کے پاس، اور اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب وہ شدید بیماری کی حالت میں تھا وہ لڑکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمے کی دعوت دی، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی دعوت دی، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس ذات کا شکر ہے، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کی ذات جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی لڑکا ساری عمر یہودی رہا، کوئی عمل ٹھیک نہیں کیا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس نے اگر اسلام کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو یہ اس کے لیے اتنی بڑی سعادت کا باعث ہو گیا کہ اب یہ شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری ارشاد فرمائی۔
اسی طرح ناظرین کرام کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ ذکر کر لینے سے، یعنی 100 دفعہ زبان سے ادا کر لینے سے یہ کلمہ اتنی بڑی فضیلت والا کلمہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس کو ایک اجر تو یہ ملتا ہے کہ جیسے اس نے 10 غلام آزاد کر دیے ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے یہ 10 غلام بھی وہ جو اولاد اسماعیل میں سے ہوں، یعنی اولاد اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا اجر ملتا ہے اگر کوئی شخص کلمہ توحید 100 دفعہ صبح کو پڑھ لیتا ہے ایک دن میں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو 100 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملا، 100 نیکیوں کا اجر ملا، 100 گناہ اس کے معاف ہو گئے، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان سے اس کو اس دن کے لیے بچاؤ اور تحفظ بھی نصیب حاصل ہو گیا۔ تو اب وہ شخص شیطان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو گیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اب اس شخص سے بہتر اور اس سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے یہ کلمہ اس سے زیادہ پڑھا ہو، یعنی 100 دفعہ سے زیادہ پڑھا ہو، ورنہ یہ شخص جو ہے یہ پورا دن اس کا ایک افضلیت کسی کیفیت میں گزرے گا کہ یہ شخص صاحب فضیلت ہو گیا کہ اس نے 100 دفعہ کلمہ توحید دہرایا۔ ناظرین کرام، ایک حدیث جو ترمذی شریف کے اندر ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان ہوئی ہے، اور وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس کی ساری زندگی گناہوں سے عبارت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے جو سارے دفتر ہیں، اس کے سارے کھاتے جو ہیں اس کے سامنے کھول دیے جائیں اور اس کو دکھائے جائیں، اور وہ سارے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 99 کھاتے یا 99 رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، اور لمبے چوڑے رجسٹر، ساری زندگی کی خطائیں، ساری زندگی کی کارکردگی اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جب کتاب سامنے رکھی جائے گی، کھاتے کھولے جائیں گے، تو اس وقت مجرمین حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اس نے نہ کوئی چھوٹی بات ہماری زندگی کی چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سارا کچھ اس میں لکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، زندگی کے سارے کرتوت، سارے کارنامے، سارے اعمال وہاں پہ سامنے لکھے ہوئے ہوں گے، حیران رہ جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے 99 رجسٹر گناہوں کے اور خطاؤں کے دیکھ کر مایوس ہو جائے گا کہ اب گویا اس کے لیے عذاب ہی ہے، جہنم ہی ہے، اور اس کے بخشش کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ اس کی اس مایوسی کی کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کو کہیں گے کہ تمہاری زندگی میں کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا کوئی نہیں، اس کے سامنے وہ ساری غلطیاں، خطائیں، گناہ ہوں گے، اور وہ کہہ دے گا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ اس پر اس کو یاد دلایا جائے گا کہ تو نے کلمہ توحید کی شہادت دی تھی، تم نے گواہی دی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ یاد تو کر لے گا کہ ہاں میں نے گواہی دی تھی اور صدق دل سے دی تھی، لیکن اس کا خیال یہ ہوگا کہ اکیلے ایک کلمے کی گواہی میرے لیے کیا کام آ سکتی ہے، کیا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ میرے 99 رجسٹر غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سامنے جب ایک ترازو رکھا جائے گا اور کہ میزان کی ایک طرف اس کے وہ 99 رجسٹر ڈالے جائیں گے اور ایک طرف وہ ایک کلمہ ڈالا جائے گا، تو وہ کلمہ بھاری ہو جائے گا اور وہ 99 رجسٹر چھوٹے رہ جائیں گے، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک بہت ہی عجیب و غریب روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یہ نسائی شریف کے اندر یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی خاص بات ارشاد فرمائیں، ایسا خاص کلمہ عطا فرمائیں کہ جو میں پڑھوں تو مجھے
وہ صاحب فضیلت بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، تو اس کی میری خاص خصوصیت کیا ہوگی؟ تو اس پر اللہ کریم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا میری ذات کو چھوڑ کر میرا عرش، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، پوری کائنات کی مخلوق ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا اور باقی ساری کائنات وہ ہلکی ہو جائے گی. اللہ کی ذات کے علاوہ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کے فضائل سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلمے کی نسبت سے ہمیں بھی صاحب فضیلت بنا دے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ.